میں نے 15 سال جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے یہ شہادت حاصل کر لی۔ یہ الفاظ تھے سید قطب کے، اس وقت کہے گئے جب انہیں سزائے موت سنائی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک شخص کے آخری الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسے نظریے کا اعلان تھا جو آنے والے وقت میں دنیا کو بدلنے والا تھا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں 20ویں صدی کی ایک بہت ہی با اثر اور شاید سب سے متنازع کتابوں میں سے ایک پر۔ کتاب کا نام ہے مائل سٹونز اور اس کے مصنف ہیں سید قطب۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس نے جدید عسکریت پسند اسلام کو نظریاتی ایندھن فراہم کیا۔ تو اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آخر یہ سید قطب تھے کون، پھر ان کے سب سے مشہور تصور یعنی جاہلیت کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ انہوں نے اس سے نکلنے کا کیا راستہ بتایا، پھر بات ہوگی جہاد کے بارے میں ان کے نظریات پر، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کی میراث آج بھی کیسے زندہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سید قطب سے۔ آخر یہ شخص تھے کون؟ ایک ماہر تعلیم سے ایک نظریاتی رہنما بننے تک کا ان کا سفر کیسا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سید قطب کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ موڑ بہت اہم ہیں۔ وہ 1906 میں مصر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، پھر 1948 میں وہ امریکہ گئے، اور یہ سفر ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 1954 میں جمال عبد الناصر کی حکومت نے انہیں جیل میں ڈال دیا، اور پھر 29 اگست 1966 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اچھا، تو 1948 کا وہ امریکہ کا سفر اتنا اہم کیوں تھا؟ اصل میں اس سفر نے مغرب کے بارے میں قطب کے خیالات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا، ان کے مطابق مادیت پرستی، نسل پرستی اور کھلی جنسی بیراروی، اس نے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ مغربی تہذیب اندر سے کھوکھلی ہے، اور یہی تجربہ ان کی بات کی تمام تحریروں کی بنیاد بنا۔ تو مغرب کو رد کرنے کے بعد قطب نے پوری جدید دنیا کو کس نظر سے دیکھا؟ یہیں سے ان کا سب سے مرکزی اور کہنا چاہیے سب سے متنازع تصور سامنے آتا ہے، جسے وہ جاہلیت کہتے ہیں، اور یہی وہ لفظ ہے جس پر مائل سٹونز کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو یہ جاہلیت ہے کیا؟ عام طور پر تو یہ لفظ اسلام سے پہلے کے عرب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن قطب نے اس کا مطلب ہی بدل دیا۔ ان کے لیے جاہلیت ہر وہ نظام ہے جہاں خدا کے بجائے انسان کی حکومت ہو۔ اور سب سے دھماکہ خیز بات، انہوں نے کہا کہ یہ جاہلیت صرف مغرب میں نہیں بلکہ نام نہاد مسلم معاشروں سمیت آج کی پوری دنیا پر حاوی ہے۔ تو قطب نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف ہے اسلامی معاشرہ، جہاں ہر چیز کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت یعنی حکمیت پر ہے، قانون، اخلاق، کلچر سب کچھ وہیں سے آتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے جاہلی معاشرہ، یہاں انسان خود حاکم بن بیٹھتا ہے، چاہے وہ سیکولرزم کے نام پر ہو، کمیونزم کے، یا پھر قوم پرستی کے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو پتہ چل گیا کہ پوری دنیا جاہلیت کا شکار ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ یہاں قطب ایک پورا ایکشن پلان پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے ہراول دستے یعنی ایک وین گارڈ کی بات کرتے ہیں جو اس تبدیلی کو لے کر آئے گا۔ اس ہراول دستے کو کرنا کیا ہے؟ قطب نے اس کے لیے 4 قدم بتائے۔ پہلا قدم، اپنے آپ کو جاہلی معاشرے کے طور طریقوں اور نظریات سے بالکل الگ کر لو۔ دوسرا قدم، اپنی رہنمائی صرف اور صرف قرآن کے خالص ذریعے سے لو، کسی اور ملاوٹ کے بغیر۔ تیسرا، پھر ایک منظم، ایک فعال اسلامی تحریک کی شکل اختیار کرو۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اس جاہلی نظام کو چیلنج کرو تاکہ خدا کی حکمرانی قائم ہو سکے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے سب سے حساس اور سب سے زیادہ زیر بحث حصے کی طرف، یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ قطب کے مطابق یہ وہ طریقہ ہے جس سے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹایا جائے گا۔ قطب خود اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ ان کے الفاظ میں، جہاد کا مقصد ہے ان ظالم سیاسی نظاموں کا خاتمہ کرنا جو لوگوں کو اپنی مرضی سے اسلام منتخب کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ یعنی ان کی نظر میں جہاد کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں، بلکہ ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے جو انسان اور خدا کے بیچ میں حائل ہیں۔ دیکھیں، جہاد کے بارے میں ایک عام تصور تو یہ ہے کہ یہ صرف دفاعی جنگ ہے، یعنی جب آپ پر حملہ ہو تو آپ لڑیں،
لیکن قطب کا نظریہ اس سے بہت آگے کا تھا۔ ان کے لیے جہاد صرف دفاع نہیں بلکہ ایک فعال، ایک پرو ایکٹیو تحریک ہے جس کا مقصد صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ ہر اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے جہاں انسان نے خدا کی حاکمیت پر قبضہ کر رکھا ہو۔ اپنے اس نظریے کی حمایت میں قطب اسکالر ابن قیم کا حوالہ دیتے ہیں اور جہاد کے ارتقاء کو 4 مرحلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ صرف تبلیغ، کوئی لڑائی نہیں۔ دوسرا مرحلہ لڑائی کی اجازت ملنا یعنی اپنا دفاع کرنا۔ تیسرا صرف ان سے لڑنا جو آپ پر حملہ کریں، اور پھر چوتھا اور آخری مرحلہ تمام مشرکین سے لڑنا تاکہ خدا کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس میں تصادم وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام نظریات کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کتاب جو جیل میں لکھی گئی، اس کا اثر کتنا دور تک گیا؟ ہمارا آخری حصہ اسی بارے میں ہے، ایک نظریے کی وہ میراث جو آج تک قائم ہے۔ جب انہیں معافی مانگ کر اپنی جان بچانے کا موقع دیا گیا تو سید قطب کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، وہ شہادت کی انگلی جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، وہ کسی ظالم کی حکومت کی حمایت میں ایک لفظ بھی لکھنے سے انکار کرتی ہے۔ ان کا یہ موقع، یہ ثابت قدمی ان کے پیروکاروں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن گئی۔ اور مائل سٹونز میں پیش کیے گئے نظریات کا اثر واقعی بہت گہرا اور دور رس ثابت ہوا۔ مصر کے صدر انور سادات کے قاتلوں سے لے کر اسامہ بن لادن کے نظریاتی استاد عبداللہ عزام تک، اور پھر القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری تک، ان سب نے سید قطب کی تحریروں سے پریرنا لی۔ اور صرف یہی نہیں، دنیا بھر کی ان گنت عسکریت پسند تنظیموں نے اپنے نظریات کی بنیاد اسی کتاب پر رکھی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ آخر ایک نظریہ جو ایک جیل کی تنگ کوٹھری میں لکھا گیا ہو، وہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ سید قطب کی کہانی اور ان کی کتاب کی میراث شاید اس سوال کا سب سے واضح جواب ہے۔